الدین الخالص. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. محترم ناظرین کرام، 20واں پارہ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے اس میں کچھ خاص آیتوں کے بارے میں گفتگو ہوگی. اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے امن خلق السماوات والارض، آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا؟ امن خلق السماوات والارض وانبتنا به حدائق ذات بہجہ، اور وہاں آسمان و زمین کی تخلیق، آسمان و زمین کی پیدائش، اور اس کے بعد ہم نے اس میں ایسے باغات پیدا کیے جس میں بارونق ہرے بھرے پیڑ اگائے، ہرے بھرے پیداوار کیے. ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تمہارے بس کے باہر تھا، تمہاری قدرت میں نہیں تھا، تمہاری طاقت میں نہیں تھا کہ تم اس طرح ہرے بھرے باغات پیڑ اگاتے. الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہے؟ اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے جس کو تم سمجھتے ہو؟ بل ہم قوم یعدلون، جانتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اس کے باوجود حق سے پہلو تہی کر رہے ہو، حق سے بچ رہے ہو، حق سے دور جا رہے ہو. یہ اس طرح کی آیتیں اللہ رب العالمین نے اس کے بعد بھی اپنی قدرت کا اعتراف کرنے والوں، اپنی طاقت کا اعتراف کرنے والوں اور اللہ کو رب ماننے والوں کو یہ بتلایا کہ جب اللہ ہی تمہارا رب ہے، اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی پالنہار ہے، اللہ ہی سب کچھ پیدا کرنے والا ہے، اللہ ہی دن اور رات کا بدلنے والا ہے، تو اس کے باوجود تم اللہ کو چھوڑ کر اللہ سے دور کیوں جا رہے ہو اور اللہ کے ساتھ غیروں کو کیوں شریک ٹھہرا رہے ہو؟ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ وما يشعرون ایان یبعثون. اے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیں کہ آسمان اور زمین والوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے جو غیب جانتا ہے، غیب کا علم رکھتا ہے. جو چیز غائب ہیں، جو چیز ابھی واقع نہیں ہوئی ہیں، جو چیز ہو چکی ہیں اور جو چیز واقع ہوں گی، جن سے انسان واقف نہیں ہے، آسمان اور زمین والوں میں سے کوئی بھی اس کا علم نہیں رکھتا. وما یشعرون ایان یبعثون، اور وہ تو جن کو اپنا شریک، اپنا معبود سمجھتے ہیں، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، وہ تو یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ کب دوبارہ اٹھائے جائیں گے. ان کو تو اس کا بھی علم نہیں. تو جس طرح اللہ تعالی ہر چیز میں تنہا ہے، یکا ہے، اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، آسمان و زمین کے بنانے میں، آسمان و زمین کا نظام چلانے میں، آسمان و زمین کے امور کو اللہ رب العالمین جس طرح انجام تک پہنچاتا ہے، آسمان و زمین کے تمام معاملات اسی کے حکم سے چلتے ہیں، تو اسی طرح غیب کا علم بھی اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے آسمان و زمین میں. اللہ رب العالمین نے اس بات کا اعلان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرا دیا کہ آپ یہ کہہ دیں کہ اللہ کے سوا غیب کا علم کوئی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ اس معاملے میں بھی منفرد ہے، تنہا ہے، اکیلا ہے، اور وہی ہے جو غیب کا علم رکھتا ہے. کوئی خاص چیز ہو جو آنے والی ہو، یا جو پچھلی قوموں کے ساتھ ہوئی ہو، یا جو قیامت کے قریب ہوگی، یا آنے والی زندگی میں ہوگی، اس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کبھی کوئی بات بتلائی تو یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے بتلائے جانے کی وجہ سے کہ اللہ کی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم دیا گیا تھا. یہ تفصیل ہے، یہ فرق ہے دونوں بات میں. اور یہ کہ غیب کا علم بذات ہی آپ کو یہ ہرگز نہیں کہا جا سکتا کہ ہر چیز کا پوری باریک بینی کے ساتھ اپنے سے پہلے سے آپ کو علم تھا. اسی لیے اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے والے کل کا علم ہے، آپ آنے والے کل کی بات جانتے ہیں، آپ کو معلوم ہے، غیب کا علم ہے،
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اس نے اللہ پر بہت بڑا بہتان باندھا، بہت بڑا بہتان باندھا اللہ پر۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آسمان اور زمین میں غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، صرف اللہ کے پاس ہے۔ تو یہ بات کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو کچھ بتلاتے تھے اللہ کی جانب سے بتلائے جانے کی وجہ سے بتلاتے تھے، اللہ کی جانب سے اس چیز کا علم آپ کو عطا کر دیا جاتا تھا۔ آپ کی ذمہ داری تھی کہ آپ اپنی امت کے لوگوں کو بتلا دیں، آپ اپنی امت کے لوگوں تک وہ بات پہنچا دیتے تھے۔ ستارے اور جو تارے ہیں یہ کس مقصد کے لیے بنائے گئے اور لوگوں نے اس کو کس مقصد سے سمجھ لیا؟ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ 3 مقصد کے لیے بنائے گئے۔ ایک تو آسمان کی زینت کے لیے، آسمان کی خوبصورتی کے لیے۔ نمبر 2 یہ اس لیے بنائے گئے تاکہ راستے کی رہنمائی ہو، جو اللہ کی مخلوقات ہیں، جو بندے، جو انسان، جو چرند و پرند، وہ راستے پتہ کر سکیں ان ستاروں کے ذریعے۔ نمبر 3 یہ شیطانوں کے لیے سنگسار، شیطانوں کو اس سے سنگسار کیا جاتا۔ جب وہ چپکے سے بات سننے کے لیے جائیں اور وہ سوچیں کہ کوئی بات سن لیں اور اس میں سے کچھ باتیں لیں اور کچھ دوسری باتیں ملا کر لوگوں کو بہکائیں اور لوگوں کو مختلف طرح سے جھوٹ کے ساتھ سچ ملا کر سنائیں، تو اس کے لیے شیطانوں کو اس سے سنگسار کیا جاتا تھا۔ یہ 3 مقصد سے آسمان کی زینت، راستوں کی رہنمائی، شیطان کو سنگسار کرنا۔ اب جو لوگ اللہ کے احکام سے غافل ہیں، جو لوگ دین سے دور ہیں، بیزار ہیں، انہوں نے سمجھ لیا کہ اس سے کہانت اور غیب کا علم وابستہ ہے، اور وہ اس سے طرح طرح کی باتیں جوڑ کر بتلانے لگے کہ فلاں ستارے جب فلاں جگہ پر ہو اور اس وقت فلاں کی شادی ہو تو ایسی ہوگی اور ایسا ایسا ہوگا، اور کوئی ستارہ فلاں جگہ پر ہو اور اس وقت کوئی سفر کرے تو ایسا ہوگا، کوئی ستارہ فلاں جگہ پر ہو اس وقت کسی کی پیدائش ہو تو بچہ ایسا ہوگا۔ الیاذ باللہ، ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ اللہ کی مخلوق ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان کی زینت، راستوں کی رہنمائی اور شیطان کو سنگسار کرنے کے لیے بنایا۔ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہی 3 مقصد ہیں جس کے لیے ستارے بنائے گئے، اس کا غیب سے کوئی تعلق نہیں ہے، غیب کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ۔ اے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، اور نہ ہی بہرے کو آپ سنا سکتے ہیں۔ جو آدمی بہرا ہے، جو سن نہیں سکتا، اس کو بھی نہیں سنا سکتے۔ جیسے مردہ ہے وہ نہیں سن سکتا، ویسے ہی بہرا ہے وہ بھی نہیں سن سکتا۔ اذا ولوا مدبرین، جب وہ پیٹھ پھیر کر بھاگیں، سننا نہ چاہیں، حق سے دور ہونا چاہیں، حق سے دور ہو، حق سے بیزار ہوں، تو آپ کسی کو زبردستی نہیں سنا سکتے۔ یہاں کفار و مشرکین کی مثال دی گئی ہے کہ جیسے مردے ہیں، جیسے بہرے ہیں، وہ نہیں سن سکتے، وہ سمجھ نہیں سکتے، اور ان کے کانوں میں آواز حق کی جا نہیں سکتی، ویسے ہی کفار ہیں کہ یہ کان تو رکھتے ہیں لیکن ویسے ہی ہیں جیسے مردوں کا کان ہے، اس میں کوئی آواز اثر نہیں ڈالتی، جیسے بہرے ہیں ان کے کانوں میں آواز جاتی ہی نہیں، سنائی نہیں دیتا۔ تو اس طرح کفار و مشرکین کی مثال مردے اور بہرے سے دی گئی، جو حق کو قبول نہ کریں، حق کو تسلیم نہ کریں۔ اللہ رب العالمین نے ان کو مردہ اور بہرا کہا۔ اذا ولوا مدبرین، جب وہ پیٹ پھیر کر بھاگیں، حق کو قبول کرنے سے اعراض کریں۔ یہاں ایک چیز کا اور اس بات ہوتا ہے، اور وہ ہے سماع موتا کا عقیدہ، کہ مردے سنتے ہیں۔ یہ لوگوں نے جو سوچ بنائی ہے کہ مردے سنتے ہیں اور وہ ہماری مدد بھی کرتے ہیں، ہماری دعا قبول کرتے ہیں، اس کا اللہ رب العالمین نے سختی سے، اللہ رب العالمین نے یہاں پہ اس چیز کو بالکل سختی سے اس بات کو رد کر دیا ہے کہ مردے سنتے نہیں ہیں، خواہ وہ کسی بھی قسم کے مردے ہوں، کوئی گنہگار ہو یا کوئی نیک ہو۔ انک لا تسمع الموتى، اے نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ یہاں علی الاطلاق نفی ہے مردوں کے سماع کی، کہ مردہ جو ہو گیا وہ سن نہیں سکتا، اس کو سننے کی، سمجھنے کی، دیکھنے کی صلاحیت سلب کر لی گئی ہے، چھین لی گئی ہے اس سے۔ اب وہ نہ سن سکتا ہے، نہ دوسروں کی مدد کر سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے۔ تو اب جو لوگ مردوں کو سناتے ہیں وہ الگ الگ طرح کی دلیلیں دیتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کی نفی کرتا ہے کہ مردے سنتے نہیں ہیں، نبی آپ ان کو سنا نہیں سکتے۔ ہاں جہاں یہ ثابت ہے حدیث سے کہ وہاں مردے سنیں یا سن سکتے ہیں تو اس کو تسلیم کیا جائے گا۔ جہاں حدیث میں صراحت ہے، جیسے آتا ہے حدیث میں کہ جب مردوں کو دفنا کر لوگ واپس جاتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آہٹ، جوتوں کی آواز سنتے ہیں،
تو یہ تو حدیث میں ہے، اس کی صراحت ہے، تو وہاں تک یہ بات قابل قبول ہے کہ وہاں تک مانا جائے گا کہ وہ دفنا کر جانے والے لوگوں کے جوتوں کی آہٹ اور آواز سنتے ہیں۔ اسی طرح جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، جس میں آپ کے ساتھ اللہ رب العالمین نے معجزہ دکھلایا اور ظاہر کیا ہے کہ مردے جو سنتے نہیں ہیں، جن کو سننے اور سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام بدر میں قلیب بدر کے گڑھے میں ان کفار و مشرکین کو جو اس میں پھینک دیے گئے تھے، ان سے آواز دی، پکارا اور ان سے کہا کہ کیا تمہارے معبودان باطلہ نے تمہاری مدد کی؟ تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بے روح جانوں سے، بے روح جسموں سے بات کر رہے ہیں، ان کے اندر کوئی جان نہیں ہے، کوئی سننے اور سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے زیادہ یہ میری بات سن رہے ہیں، تم سے زیادہ یہ میری بات سن رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے خاص تھا کہ آپ کی وہ بات ان لوگوں تک پہنچ رہی تھی۔ اللہ رب العالمین نے آپ کے ساتھ یہ اعجاز رکھا اور آپ کے ساتھ یہ چیز خاص تھی۔ تو یہ جو چیز خاص ہے یہ خاص ہے اور وہیں تک ہے، اس کے علاوہ مردوں کے سننے کا اثبات اور ثبوت قرآن و حدیث میں نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ القصص میں ارشاد فرماتا ہے نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون، ہم آپ کے سامنے موسیٰ اور فرعون کا سچا واقعہ بیان کریں گے۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون، ایمان والوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، ایمان والے موسیٰ اور فرعون کے واقعے میں بہت ساری عبرت اور نصیحت کی باتیں ہیں۔ ان فرعون علا فی الارض، فرعون زمین پر اس نے سرکشی مچا رکھی تھی۔ وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم انه کان من المفسدین، اور اس نے لوگوں کا الگ الگ گروہ بنا دیا تھا، الگ الگ شعبہ، الگ الگ ذمہ داری، الگ الگ کام دے رکھا تھا لوگوں کو، اور ایک گروہ کو اس نے کمزور بنا رکھا تھا، ہر اعتبار سے ان کو پسماندہ کر رکھا تھا۔ بنی اسرائیل کی طرف اشارہ ہے کہ بنی اسرائیل کو اس نے ہر طرح سے دبایا، کچلا۔ یذبح ابناءہم، اور اس کو یہ پتہ لگا، اس تک یہ بات پہنچی پچھلے قوموں سے، پچھلی امتوں سے، یا اس کے زمانے میں جو نجومی تھے انہوں نے بتلایا کہ تمہاری جو سلطنت ہے اس کا خاتمہ ایک لڑکے کے ذریعے ہوگا، اور اس نے یہ عزم مصمم کر لیا کہ ہم کسی بھی بچے کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اگر یہ ہونا تھا کہ اس کی سلطنت کسی لڑکے کے ذریعے ختم ہوگی تو وہ روک نہیں سکتا تھا، اس کو تسلیم کر لینا چاہیے تھا۔ اگر یہ سچ ہے تو ہو کر رہے گا، اور اگر جھوٹ ہے تو بچوں کے قتل سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور اس نے بنی اسرائیل کے ہر گھر کے بچوں کو قتل کیا، لیکن جس کے ذریعے اس کی سلطنت کا خاتمہ اور سقوط اور زوال ہونا تھا، اس بچے کو اللہ رب العالمین نے اسی کے محل میں پرورش دلوائی، اسی سے، تو اس نے بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کیا۔ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا، اور وہ زمین میں فساد مچانے والوں میں سے تھا۔ تو یہ اس کا ظلم تھا، اس کی بربریت تھی کہ بنی اسرائیل کے ہر بچوں کو اس نے قتل کیا، اور اس نے اپنی سلطنت کے بقا کا یہی علاج ممکن سمجھا کہ اپنی سلطنت کو باقی رکھنا ہے تو بنی اسرائیل کے ہر بچوں کا خاتمہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو جس کا خاتمہ کرنا ہے وہ جتنی بھی تدبیر اختیار کر لے، جتنے بھی راستے اپنا لے، جتنا بھی ظلم کر لے، اس کا خاتمہ اللہ نے لکھ دیا ہے تو ہو کر رہے گا۔ موسیٰ علیہ السلام اسی کے محل میں، اسی کے یہاں ان کی پرورش ہوئی، اور موسیٰ علیہ السلام اسی کے محل میں پلے بڑھے، اور موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ رب العالمین نے فرعون کو اس کے انجام تک پہنچایا، اور لوگوں کے سامنے مثال رکھ دی کہ ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ پھر وہاں سے پورا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کے محل میں ان کی پرورش کا، پھر وہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک موقع پر اپنی جان بچا کر نکلے، ظلم سے بچنے کے لیے، اس کی گرفت سے بچنے کے لیے۔ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ، اور جب مدین پہنچے، مدین کے گھاٹ پر پہنچے، وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ، تو ایک جماعت دیکھی لوگوں کی کہ وہ جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ، اور دو عورتوں کو بھی دیکھا کہ وہ الگ کھڑی ہیں اور اپنے جانوروں کو ہاک رہی ہیں، الگ کر رہی ہیں، ایک طرف کر رہی ہیں۔ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا، تو کہا تم کیوں ایسا کر رہی ہو، تمہارا کیا معاملہ ہے، تمہیں کس بات کی ضرورت اور حاجت ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا جب وہ مدین پہنچے اور انہوں نے دیکھا کہ لوگوں کی بھیڑ ہے، جانوروں کو پانی پلا رہی ہے، دو لڑکیاں بھی ہیں، دو عورتیں بھی ہیں،
وہ بھی اپنے جانوروں کو ایک طرف کر رہی ہیں، ہکا رہی ہیں. تو انہوں نے کہا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر، ہمارے باپ بوڑھے بزرگ ہیں، گھر میں کوئی لڑکا نہیں ہے جو جانوروں کو لے کر آئے پانی پلا سکے، اور ہم یہاں پانی پلانے کے لیے آئی ہیں تو یہاں مردوں کی بھیڑ ہے. جب تک یہ اپنے جانوروں کو پانی پلا کر چلے نہیں جائیں گے تب تک ہم ان کو پانی پلا نہیں سکتے، کیونکہ مردوں سے اختلاط کرنا مناسب نہیں ہے، یعنی مردوں کے ساتھ گھل مل جانا. تو اس سے پتہ چلا کہ اختلاط مرد و زن، خواتین کا اور مردوں کا یہ اختلاط اور اس طرح سے آپس میں گھل مل جانا، کسی مجلس میں ایک ساتھ بیٹھنا یا ایک ساتھ کسی دعوت میں شامل ہو جانا، یہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے، اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے. اسلام میں اس کی سخت ممانعت ہے کہ اس طرح کا اختلاط مرد و زن ہو، خواہ تعلیم میں ہو، خواہ تعلیم میں ہو، اسکولوں کالجوں میں ہو، یا شادی بیاہ میں ہو، یا کسی محفل میں ہو، کسی بھی مجلس میں اس طرح کا اختلاط مرد و زن کا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اور انہوں نے اسی اختلاط سے بچنے کے لیے انتظار کیا کہ جب پانی پلا کر چلے جائیں گے تب ہم پانی پلائیں گے. وابونا شیخ کبیر فسقا لہما، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی مدد کی، ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا. ثم تولی الی الظل، اور اس کے بعد ایک سائے میں آ گئے، ایک درخت کے سائے میں آ گئے. وقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اور اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ میں اس خیر کا، اس بھلائی کا محتاج ہوں جو تو میری طرف نازل کرے، اس کا میں محتاج ہوں. اس وقت میں اس خیر و بھلائی کا محتاج ہوں جو تو میری طرف نازل کرے. اور اس وقت ان کو کس چیز کی ضرورت تھی؟ ایک مسافر بھوکا ہے، پیاسا ہے، سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ اس کو کھانا اور پانی ملے. خیر سے تو خیر کے بہت سارے امور مراد ہیں، عمل خیر، نیکی کے کام، مال، دولت، اسی طرح کے ہر طرح کے خیر مراد ہو سکتے ہیں. لیکن یہاں اطلاق ہے اس کا کھانے اور پینے پر، کہ کھانے اور پینے کی چیز جس کی ایک مسافر کو سخت ضرورت ہوتی ہے، اس کا انہوں نے اللہ سے سوال کیا. ان کے دعا کی قبولیت کی کیا صورت ہوئی، اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کی دعا قبول کی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، دونوں لڑکیوں میں سے ایک آئی شرم و حیا کے ساتھ چلتے ہوئے. تو یہاں ان کی چال شرم و حیا کا پیکر بن کر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ان میں سے ایک لڑکی آئی. تو اللہ رب العالمین نے شرم و حیا کو خاص طور سے یہاں پہ بیان کیا ہے کہ یہ عورت کا زیور ہے، عورت کا جوہر ہے. الحیاء شعبۃ من الایمان، ایمان کا ایک حصہ ہے. اذا لم تستطع فاصنع ما شئت، جب آدمی بے حیا ہو جائے تو اس کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے، وہ کوئی بھی کام کر سکتا ہے. جب شرم و حیا ہی نہیں، وہ کسی چیز کا پاس و لحاظ نہیں رکھتا. تو عورتوں کے لیے اللہ رب العالمین نے شرم و حیا کو ایک زیور قرار دیا. یہ حیا مرد عورت سب کے لیے ہے، لیکن یہ خاص طور سے عورتوں کا زیور ہے، ایمان کا ایک حصہ ہے. اور ایک بات جو اللہ رب العالمین نے واضح کر دی، تمشی علی استحیاء، کہ عورتیں ان کی چال یہ حیا اور بے حیا ہونے کو بتلاتی ہے، کہ اگر حیا دار عورت ہے تو اس کی چال الگ ہے، بے حیا عورت ہے اس کی چال الگ ہے. تمشی علی استحیاء، وہ حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی. قالت ان ابو یدعوک، ان ابی یدعوک، اور انہوں نے کہا کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں. لیجزیک اجر ما سقیت لنا، تاکہ آپ نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے تو اس کا آپ کو بدلہ دے دیں، جو محنتانہ وہ دے دیں. تو یہ کون بزرگ تھے؟ اس میں کوئی کہتا ہے کہ یہ شعیب علیہ السلام تھے، امام شوکانی اسی کو ترجیح دیتے ہیں. لیکن کوئی کہتا ہے کہ یہ دوسرے بزرگ تھے، یا شعیب علیہ السلام کے نام سے دوسرے کوئی بزرگ رہے ہوں گے. تو کوئی بھی بزرگ، کوئی بھی اللہ کا نیک بندہ جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد کی، سرپرستی کی. فلما جاءہ وقص علیہ القصص، ان کا ساتھ دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے، پورا واقعہ بیان کیا. قال لا تخف، ڈرو مت، نجوت من القوم الظالمین، ظالم سے اللہ نے آپ کو نجات دے دی. قالت احداہما یا ابت استاجر، ایک لڑکی جو دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی تھی، اس نے کہا کہ اے ابا جان، گھر میں کوئی کام کرنے والا نہیں ہے، ان کو اجرت پر رکھ لیں، کام کرنے کے لیے رکھ لیں. ان خیر من استاجرت القوی الامین، کہ سب سے بہترین وہ مزدور ہوتا ہے جس کو آپ مزدوری پر رکھیں. اس میں دو چیز جو دیکھی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ کہ وہ طاقتور ہو، امانت دار ہو. اور یہ طاقتور بھی لگ رہے ہیں اور امانت دار بھی معلوم ہوتے ہیں.
ان خیر من استاجرت القوی الامین، اور سب سے بہترین مزدور جس کو آپ مزدوری کے لیے رکھتے ہیں وہ ہے جو طاقتور ہو اور امانت دار ہو۔ قالت احداهما یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین، تو انہوں نے، ان کی ایک لڑکی نے یہ تجویز پیش کی کہ ان کو اجرت پر رکھ لیا جائے۔ ان کے والد نے مناسب سمجھا کہ جب اجرت پر رہیں گے، گھر میں رہیں گے، تو بہتر ہوگا کہ ان سے اپنی لڑکیوں کا نکاح کر دیا جائے، کسی ایک لڑکی کا۔ قال انی اريد ان انکح احدى ابنتي هاتين على ان تاجرني 8 حجج، تو انہوں نے کہا، یہ ارادہ ظاہر کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی دونوں لڑکیوں میں سے ایک کا آپ کے ساتھ نکاح کر دیں، اس کے بدلے میں آپ 8 سال ہمارے یہاں خدمت انجام دیں۔ فإن أتممت 10، اگر 10 سال کر دیں گے تو یہ آپ کی مہربانی۔ وما اريد ان اشق عليك، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ ستجدني ان شاء اللہ من الصالحین، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے بھلا صالح آدمی پائیں گے، نیک آدمی پائیں گے۔ قال هذا بینی وبینک، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرے اور آپ کے درمیان کا معاملہ ہے۔ ایما الاجلین قضیت فلا عدوان علی، جو بھی مدت میں پوری کر دوں میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اور اللہ کے نبی کے جو اخلاق کریمانہ ہوتے ہیں، کریمانہ اخلاق ہوتے ہیں، جو مشفقانہ ان کا برتاؤ ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ وہی کرے گا جس سے لوگوں کو بھلائی پہنچے اور جس میں لوگوں کا بھلا ہو۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ 10 سال خدمت انجام دی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اپنے خسر کی 10 سال تک خدمت کی۔ تو قرآن مجید کے اس واقعے میں، سورہ قصص کے جو واقعہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا مدین پہنچنے کا، اور پھر ان کا یہ معاملہ خدمت انجام دینے کا، اور ان کی شادی کا یہ واقعہ، کس طرح سے یہ معاملات طے پائے، کس قدر آسانی سے، اس میں بہت ساری عبرت اور نصیحت کی چیزیں ہیں ہمارے معاشرے کے لیے، ہماری زندگی کے لیے۔ ہم ان سے عبرت اور نصیحت پکڑیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ اے نبی، جس کو آپ پسند کریں کہ وہ ہدایت پا لے، وہ ضروری نہیں کہ ہدایت پا جائے، بلکہ اللہ جسے ہدایت دینا چاہے اسے ہدایت دے گا۔ جسے اللہ ہدایت دینا چاہے اسے ہی ہدایت مل سکتی ہے۔ آپ چاہیں کہ فلاں آدمی ہدایت پا جائے، ضروری نہیں کہ وہ ہدایت پا جائے۔ ابو طالب جو آپ کے ہمدرد تھے، غمگسار تھے، آپ کے چچا جنہوں نے آپ کا پوری زندگی ساتھ دیا، جب ان کی موت کا وقت آ پہنچا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی کوشش کی ایمان لے آئیں، اور اس وقت رؤسائے قریش ان کے پاس جمع ہو گئے۔ انہوں نے ان کو منع کیا سختی سے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صرف لا الہ الا اللہ کہہ دیں، میں اللہ کے ہاں آپ کے لیے سفارش کروں گا، لیکن وہ اس سے محروم رہے، کفر پر ان کی موت ہوئی۔ اس بات کا آپ کو سخت صدمہ تھا، آپ ہمیشہ اس بات کو سوچ کر مضطرب ہو جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی کہ آپ کا کام اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے۔ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو ہدایت پر دیکھیں یا لوگ آپ کی بات سن کر ایمان لے آئیں۔ اللہ جسے چاہے گا اسے ہدایت ملے گی، یہ ضروری نہیں کہ آپ جسے پسند کریں کہ وہ ہدایت پا جائے، وہ ہدایت پا ہی جائے۔ تو اس میں بہت بڑا سبق ہے، بہت بڑی نصیحت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے لیکن انہیں ہدایت نہیں ملی، تو ہدایت اسے ہی ملتی ہے جسے اللہ تعالیٰ ہدایت کی توفیق دیتا ہے۔ ہدایت اسے نہیں ملتی جو ہدایت کی توفیق نہیں پاتا۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں حق پر باقی رکھے، حق پر قائم رکھے، ثابت رکھے، اور اپنے دین پر ہمیں ثابت قدم رکھے، اور اسی دین پر، دین حق پر، دین اسلام پر ہماری موت ہو۔ اسی طرح اللہ نے آگے بھی ایک مثال بیان کی کہ ان قارون کان من قوم موسیٰ، قارون بھی موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، ان کا چچا زاد بھائی تھا، اسرائیلی تھا، اس کے باوجود بھی فبغى علیہم، اس نے ظلم کیا ان کے ساتھ، زیادتی کی، بغاوت کی۔ وآتیناہ من الکنوز، اتنا خزانہ، اتنی بڑی دولت کا مالک تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے سرکشی کی، فرعون کا ساتھ دیا۔ ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ، اس کے خزانے کی کنجیاں طاقتور جماعت بھی مشکل اٹھا پاتی تھی۔ اذ قال له قومه لا تفرح، اس کی قوم کے لوگوں نے کہا بھی کہ اتراؤ مت، اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، لیکن وہ اپنے تکبر میں، غرور میں، گھمنڈ میں چور تھا۔ انما اوتیتہ علی علم عندی، جو مجھے ملا ہے یہ میری کوشش سے ملا ہے، میری محنت سے ملا ہے، میں کسی کا محتاج نہیں ہوں۔ فخسفنا بہ وبدارہ الارض، ہم نے قارون کو اس کے خزانے سمیت
زمین میں دھنسا دیا۔ وما کان لہ من فئۃ ینصرونہ من دون اللہ، اور کوئی جماعت اس کو بچا نہیں سکی، اللہ کے سوا کوئی بچا بھی نہیں سکتا تھا، اور نہ خود وہ اپنے کام آ سکا، اس کی دولت اس کے کام آ سکی، اس کا خزانہ اس کے کام آ سکا۔ ایک بات اللہ رب العالمین نے بالکل واضح کر دی کہ جو آدمی مال والا ہے، دولت والا ہے، عزت والا ہے، شہرت والا ہے، طاقت والا ہے، وہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ کے نزدیک اللہ کا پسندیدہ ہو، اللہ کو محبوب ہو، اللہ کے نزدیک اللہ کا قریبی ہو، اللہ کا مقرب ہو۔ یہ ضروری نہیں ہے، مالدار ہو سکتا ہے، دولت مند ہو سکتا ہے، اللہ کا محبوب ہو، اللہ رب العالمین کا چنندہ پسندیدہ بندہ ہو، ایسا ضروری نہیں ہے۔ قارون کی مثال ہے کہ دولت اس کے پاس اتنی تھی کہ اتنی دولت قرآن مجید میں اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کسی کو نہیں ملی، کہ کسی کے دولت کے خزانے کی کنجیاں اتنی ہو ہی نہیں سکتی کہ طاقتور جماعت بھی اس کو اٹھانے سے عاجز آ جائے، جتنی دولت اس کے پاس تھی اور جتنا خزانہ اس کے پاس تھا۔ لیکن اللہ کے نزدیک وہ دھتکارا ہوا تھا، اللہ کے نزدیک وہ ملعون تھا، اور وہ فرعون کے ساتھ تھا، فرعونیت کے ساتھ تھا، اور فرعونیوں کے ساتھ تھا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے انسان کو یہ وصیت کی کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے، حسن سلوک کرے۔ ہر انسان کو یہ نصیحت ہے اللہ کی کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ، جنہوں نے اس کو پالا پوسا، پرورش کی، تربیت کی، ان کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، لیکن اگر وہ یہ کوشش کریں کہ تم شرک کرو میرے ساتھ، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو اس میں ان کی اطاعت مت کرو، اس چیز میں جس کا تمہیں علم نہیں ہے، شرک میں ان کی اطاعت کرنا، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، اس میں ان کی اطاعت نہیں کرنا ہے۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، مخلوق کی اطاعت نہیں کرنا ہے اللہ رب العالمین کی اپنے خالق کی نافرمانی میں۔ اپنے خالق کی اطاعت و فرمانبرداری کریں گے، اور جہاں تک ہو سکے گا اس کی اطاعت و فرمانبرداری کے ساتھ بندوں کے حقوق بھی ادا کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، لیکن وہ اگر کہیں کہ اللہ کے ساتھ شرک کرو تو ایسا نہیں کر سکتے، تمہیں میری جانب پلٹنا ہے اور اپنے اعمال کا جواب میرے یہاں آ کر دینا ہے، اور میرے سامنے حاضر ہونا ہے، جواب دہ ہونا ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیت نازل ہوئی کہ جب وہ ایمان لے آئے تو ان کی ماں نے کہا کہ نہ میں کھاؤں گی نہ پیوں گی یہاں تک کہ میری موت ہو جائے، یا یہ کہ تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر دو اور ان کے پر ایمان لائے ہو اس سے مکر جاؤ۔ وہ برابر کوشش کرتے رہے کہ ان کی ماں کھا لیں پی لیں، اور وہ زبردستی ان کے منہ میں کھانا ڈالتے تھے، کوشش کرتے تھے کہ کھا لیں پی لیں، لیکن ان کی بات میں نہیں آئے اور شرک میں مبتلا نہیں ہوئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے وفادار صحابی تھے وہ۔ تو اللہ رب العالمین کی یہ نصیحت ہے کہ ماں باپ کے ساتھ دنیاوی معاملات میں حسن سلوک کیا جائے، خواہ وہ کیسے بھی ہوں، خواہ وہ مشرک ہی کیوں نہ ہوں، ان کا حق جو دنیا میں ہے ان کو دیا جائے۔ وصاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیا میں ان کے ساتھ بھلائی کی جائے۔ شرک کی طرف اگر وہ دعوت دیں، شرک پر دباؤ بنائیں کہ شرک کرو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے انکار کرو، تو اس میں ان کی اطاعت نہ کی جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ جو قومیں اللہ کی نافرمانی میں لگ گئیں، اللہ رب العالمین نے ان کی مثال بیان کی، ان کا انجام بیان کیا کہ اللہ نے ان کو کیسے ہلاک کیا۔ عذاب کے مختلف شکلیں عذاب کی آئیں، کسی کو کسی طرح ہلاک کیا، کسی کو دوسری طرح ہلاک کیا۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، سب اللہ کی عذاب کے پکڑ اور گرفت میں آ گئے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، کسی کے اوپر ہم نے پتھر کی بارش کر دی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور کسی کو سخت چنگھاڑ اور آواز نے آ دبوچا، ایک سخت آواز آئی اور لوگوں کی موت ہو، لوگ مرنے لگے ایک طرف سے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، کسی کے اوپر پتھر کی بارش ہو گئی، کسی کو چنگھاڑ اور سخت آواز نے آ دبوچا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اور کسی کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا۔ قارون کی مثال گزری، قارون کا واقعہ گزرا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور کسی کو غرق کر دیا، ڈبو دیا۔ فرعون کہ وہ اپنے انجام تک کیسے پہنچا کہ وہ اسی راستے سے جس راستے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام گزرے، اسی راستے سے پار ہو رہا تھا، گزر رہا تھا، اور اللہ نے اسے غرق کر دیا، اس کے لشکر سمیت اسے ڈبو دیا۔ وما كان الله ليظلمهم، اللہ نے کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا، انہوں نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا، اپنے ساتھ زیادتی کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس میں غور و فکر کرنے
اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔